ہندوستان سے یہ کوئی متدین ظاہر گئے کربلا مولا زیارت کے لیے اور خادم سے پوچھا کہ وہ رونق، وہ کیفیت، وہ جاذبیت نہیں ہے، تو خادم نے جواب دیا تھا کہ ماہ محرم کے پہلے عشرے میں حسین ہندوستان چلے آتے ہیں۔ تو ظاہر کہ جب ہندوستان چلے آتے ہیں تو ہندوستان کی روح میں حسین سمائے ہوئے ہیں، کربلا سمائے ہوئے ہیں۔ شب عاشور میں نے دیکھا کہ کچھ سفید ساڑیوں میں ملبوس خوشبو سے مہکتی ہوئی خواتین آئی ہیں، ہاتھوں میں ان کے کوزہ ہے، کوزے میں دودھ ہے۔ میرے بغل میں جو تھے طاہر صاحب، ان سے میں نے پوچھا، جو صاحب رضا خانہ تھے، کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا کون ہے، کہاں سے لوگ آئے ہیں، یہ کون سے حضرات ہیں، کوئی معجزہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ ان کا معجزہ نہیں ہو رہا ہے، یہ راج گھرانے کی راجپوتانیاں ہیں جو شب عاشور آتی ہیں ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے جس میں دودھ ہوتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ حسین کے ایک ششماہ پسر تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تو اس کے لیے دودھ لے کے آئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی واقع کربلا کسی ایک قوم کا نہیں ہے، کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، کسی ایک دین کا نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں جہاں انسانیت ہے، انسانیت کے دل میں درد کا احساس ہے، وہی کرسائی کا ہے، وہی کربلا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہندو رام برن نام کے ایک ہریجن تھے، ان کا ذاکر میں ہی تھا، 13 سال کی عمر تھا، ذاکر میں تھا۔ وہ امامباڑے سے فرش لے جاتے تھے، بچھاتے تھے، ذکر کرتے تھے، اس کے بعد وہ ایک نوحہ پڑھتے تھے صاحب، اس کا ایک مصرع تو مجھے یاد رہ گیا ہے، مورے کربلوا کے سپہیہ تمہیں جگ جانے۔ خدا اس سیاست کو، اس تعصب کو غارت کرے کہ ہم نے اس کو کھو دیا جو تہذیبی روایت ہماری زندگی میں رچی بسی ہوئی تھی اور جو ہمارے شعور کو بالیدگی عطا کرتی تھی، اس کو ہم نے کھو دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستانی تہذیب اور کربلا کو الگ کر کے اگر کوئی دیکھتا ہے تو نہ تو ہندوستانی تہذیب کو سمجھ سکتا ہے، نہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ کتنا بدل گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے۔ انہیں ظاہر ہے کہ مجلسیں ہوتی تھیں، ہریجن مجلس کرتا تھا، مجلسیں کرتا تھا اپنے، ہم لوگ جاتے تھے ان کے ہاں، سقا لوگ بھی جاتے تھے ان کے فرش رضا پر بیٹھتے تھے۔ تو وہ روایت ختم ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ روایت کا ختم ہو جانا ہندوستانی تہذیب کا مر جانا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستانی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے کربلا کے اس حقیقی روح کو، کربلا کے اس پیغام کو، کربلا کے پیغام کو ہم نے خود ہی نہیں پہچانا۔ کربلا کے پیغام کو اگر ہم لوگ پہچان لیتے کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہوتے اور عوامی مرثیت سے کوئی محدود نہ ہوتے، بلکہ عوام کے جذبات پر ہم راج کرتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستانی تہذیب اور کربلا کو الگ کر کے اگر کوئی دیکھتا ہے تو نہ تو ہندوستانی تہذیب کو سمجھ سکتا ہے، نہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ کربلا فکری طور پر اس شعور کو بیدار کرتی ہے جو ظالم کے خلاف مظلومیت کی آواز کا نام ہے۔ اور جب بھی ظلم، جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں مظلوم کا ذکر ہوگا، شر ہوگا، وہاں خیر کا ذکر ہوگا۔ اور جہاں ظالم و مظلوم کا قصہ آئے گا، ظالم مظلوم کی بات ہوگی، تو حسین مظلومیت کے سب سے بڑے علم بردار بن کے سامنے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔